बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दोस्तों हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ नई चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। अब देखिए अल्लाह ताला ने आप लोगों को, हमें यानी इंसानों को कितनी नेमतों से नवाजा है और हमें इतनी ज़्यादा पावरफुल माइंड दिया है, इतनी अक्ल दी है कि हम दुनिया को तस्खीर कर सकते हैं। अब इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी तशखीस करने का एक वो हौसला दिया है जिसके मुताबिक वो एक नई नई दरियाफ्तें करता है और दुनिया को तस्खीर कर रहा है, और ये अमल अज़ल से है और अबद तक जारी रहेगा। इंसान आगे बढ़ता जा रहा है। अब इंसान के बस में ये बात भी नहीं है कि वो इस दुनिया को कंट्रोल कर सके, क्योंकि कंट्रोल करने का सिर्फ अमल अल्लाह ताला के अपने हाथ में है। अब इंसान जो है वो बहुत सारी चीज़ों को भांप लेता है। जैसे बहुत सारे इंसान जो कि जंगलों में रहते हैं या फिर गारों में रहते हैं, वो हवा के तनासुब, हवा के रुख और ज़मीन से कभी कभी कान लगा के पहचान लेते हैं कि अब आया कि तूफ़ान आने वाला है, ज़लज़ला आने वाला है, या इस तरह का कुछ जो मौसमी असरात होते हैं या जो नागानी आफात होती हैं, उनको बहुत सारे इंसानों में ये पावर होती है कि वो उन वक्त से पहले ही वो भांप लेते हैं। सो इंसान जो है वो अल्लाह ताला की अशरफुल मखलूक़ात है, तमाम मखलूक़ात पे हावी है, और उसके पास ये ख़ास अल्लाह ताला का एक करम है उसके ऊपर कि वो उसके पास जो सलाहियतें हैं वो किसी और के पास नहीं है। दोस्तों, इंसान के अलावा बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ या खुसूसियात जानवरों में भी मौजूद हैं जो कि इंसानों में नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि घोड़ा जो है, ठीक है, अगर बारिश आने वाली हो या मौसम की तब्दीली को महसूस कर लेता है और अपने कान घुमाना शुरू कर देता है। सो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अचंभे और हैरत की बात होगी, बट ये हकीकत है, और घोड़ा जो है वो इस तरह की हरकत करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जानवर हैं जो कि बहुत सारे चरिंद परिंद हैं, बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं जो कि अपनी बहुत सारी हरकत से आसमान का रंग पहचान कर, इसके अलावा ज़मीन के ऊपर जो मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ होती हैं उनको देख कर, हवा का रुख देख कर, बहुत सारी चूंटियाँ जैसे मिसाल के तौर पर हैं, या बहुत सारे कीड़े मकोड़े हैं, वो उनको बारिश से पहले ही पता चल जाता है। तो क्या उनके पास कोई गैब का इल्म है या अल्लाह ताला का कुछ ख़ास करम है उनके ऊपर कि उनकी बॉडी में कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही ख़ास है। जैसे कि बारिश से पहले चींटियों को पता चल जाता है, और जो शहद की मक्खियाँ हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो चाहे जितना मर्ज़ी दूर हों, वो बारिश या इस तरह के मौसमी हालात में तब्दीली देखकर फ़ौरन से पहले अपने मकानात और अपनी जो रिहाइश है वहाँ तक चली आती हैं। इसके अलावा बहुत सारे जानवर जो जानदार हैं वो कभी कभी जो है वो ऐसी कुछ हरकत करती हैं जिनको देख कर इंसान की अकल दंग रह जाती है। जैसे कि बहुत सारे जानदार या जानवर ये करते हैं कि वो जो है वो अपना यानी कि जो जिस जगह पे वो फ़िलहाल मौजूद होते हैं वो अपनी फ़ौरन जगह छोड़ देते हैं जब उनको फ़ील होता है कि अब यहाँ पे मौसमी हालात ख़राब होने वाले हैं, या इस तरह से जानवर जो है एक ख़ास सिस्टम के तहत अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं जिनको कभी कभी हम लोग पहचान भी नहीं सकते, और जिस सिस्टम को देख कर कभी कभी हमारी अक्ल जो है वो दंग रह जाती है। इंसान हमेशा से इस चीज़ की तस्खीर में लगा रहा है कि आया कि ये सब क्या है और ये किस तरह से कंट्रोल हो रहा है। इसी वजह से मैं आप लोगों के सामने आज बहुत सारे कुछ हक़ाइक़ रखने वाला हूँ जिनको देखकर आपकी अकल दंग रह जाएगी और जिनको सुनकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। सो बात करेंगे हम आज चींटियों से रिलेटेड और बहुत सारे जानवरों से रिलेटेड, उनके माशरती निज़ाम से रिलेटेड कि जानवर किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और जानवर जो है वो किस तरह से अपने माशरती निज़ाम में ज़िंदा हैं। सो जनाब, हम देखते हैं कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह नमल में इरशाद है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते, क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं। सो अल्लाह ताला की ये आयत जो है ये हम इस चीज़ की तरफ माइल करती है कि क्या हम दुनिया की मुख्तलिफ। तो दोस्तों चले आए, आज हम गौर करते हैं और इस बात पे बहस करते हैं कि आया चूंटियाँ चलते चलते एक लाइन में चलते चलते सामने से आने वाली चूंटी के मुंह के साथ मुंह लगाकर क्या करती हैं, और ये इनका अमल किस वजह से होता है। क्या इस अमल का कोई फ़ायदा है, कोई नुकसान है, या ये अमल इनकी जीन्स में शामिल है, या किसी और किस वजह से ये अमल हो रहा है।
ایک تو یہ بات ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں، اور دوسری بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات یہ کہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بارش کا موسم آنے والا ہوتا ہے، بارش آنے والی ہوتی ہے تو چیونٹیوں کو پہلے پتہ چل جاتا ہے، اور چیونٹیاں جو ہیں وہ فوراً جو ہے وہ اس حساب سے اپنی خوراک اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ ہم آج کی ویڈیو میں یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئے ہیں، اور یہ تمام چیزیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ۔ اس سے پہلے آپ لوگ جو میرے چینل پہ ابھی تک نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کائنڈلی آپ لوگ میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں، کیونکہ جب بیل کے آئیکن کو آپ پریس کریں گے تو نئی آنے والی ہر ایک نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا اور آپ اپڈیٹڈ رہیں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی ایکسپلینیشن دی ہے جن پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور سلیمان نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر جس میں انسان، جن اور تمام جانور تھے، فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے، یہاں تک کہ وہ گزرے وادی نمل سے، اور جو چیونٹیوں کی وادی تھی۔ ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹی سے کہا، اے چیونٹیوں اپنے گھروں میں گھسو، کہیں تمہیں سلمان اور اس کی فوج نہ پیس دیں اور انہیں خبر نہ ہو، اور سلمان نے جب ان چیونٹیوں کی بات سنی تو وہ مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ دیکھیں کتنے ایک پتے کی بات ہمیں قرآن پاک سے پتہ چلی کہ حضرت سلمان جو ہے وہ ان کا چونکہ دسترس حاصل تھی چرند پرند کیڑے مکوڑوں کے اوپر بھی، تو چیونٹیوں سے باتیں کیا کرتے تھے، اور جب ان کا لشکر چیونٹیوں کے ایک جھنڈ کے پاس سے گزرا تو چیونٹیوں نے آپس میں بات کی اور انہوں نے چیونٹیوں کی گفتگو کو سن لیا، چیونٹیوں کی گفتگو کو سنا اور اپنے لشکر کا رخ موڑ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ چیونٹیاں جو ہیں ایک بہت ہی بڑے معاشرتی نظام میں رہتی ہیں۔ آج کی سائنس بھی اس بات کو ثابت کر چکی ہے کہ جو چیونٹیاں ہیں وہ بہت ہی بڑے معاشرتی نظام میں رہتی ہیں، جس کو ہم ایزیلی سمجھ بھی نہیں سکتے، بہت ہی کمپلیکس فارم ہے۔ تو یہ بات بھی سائنس نے ثابت کی ہے کہ چیونٹیاں جب ایک دوسرے کے منہ کے ساتھ منہ لگاتی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے منہ کے ساتھ لعاب لگا دیتی ہیں، اور لعاب جینیٹک ہوتا ہے اور وہ کوڈڈ ہوتا ہے۔ جو دوسری چیونٹی جس کے منہ پہ لعاب لگا ہوتا ہے فوراً اس کو ڈی کوڈ کر لیتی ہے اور اس کا پیغام جو ہے پہلی چیونٹی کا وہ سمجھ لیتی ہے۔ اس کا مطلب چیونٹیاں ایک دوسرے کے منہ کے ساتھ منہ جب لگاتی ہیں تو ایک دوسرے کو پیغامات دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک سے بھی ہمیں بات ثابت ہو چکی ہے، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں جو ہے وہ آج کی سائنس نے بھی بتا دیا ہے کہ چیونٹیاں ایک بہت بڑے معاشرتی نظام میں رہتی ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتی ہیں، ایک دوسرے کے کام آتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے کو پیغامات دیتی ہیں۔ جو ان کے پیغامات ہوتے ہیں وہ کوڈز کی شکل میں ہوتے ہیں، اور وہ کوڈ لعاب کی فارم میں وہ ایک دوسرے کے منہ پہ لگا دیتی ہیں، اور جو پہلی چیونٹی ہے وہ اس کوڈ کو فوراً ڈی کوڈ کر کے پیغام جو ہے وہ آگے پہنچا دیتی ہے۔ جناب یہ ایک دوسرے کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے ڈیٹا ٹرانسفر کرنے کا عمل وہ ہے جس میں وہ معلومات یا پیغامات ایک دوسرے کو دیتی ہیں اور دوسری چیونٹیوں تک ان پیغامات کو آگے ٹرانسفر کرتی ہیں۔ میرے خیال کے مطابق یا آج کی سائنس کی جو اصلاحات ہیں یا جو نئی معلومات ہمارے سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جیسے اسی عمل کو دیکھتے ہوئے انسان نے انفرا ریڈ کا ایک آلہ ایجاد کیا، جس کی مدد سے آپ ایک موبائل فون کو دوسرے موبائل فون کے ساتھ اٹیچ کر کے ایک موبائل کا مواد دوسرے موبائل کے مواد یعنی دوسرے موبائل میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اسمارٹ فون میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ آج کی دنیا میں بہت ساری جو ہے وہ نئی چیزیں ڈسکور ہو رہی ہیں اور بہت نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں، تو ان دریافتوں کو دیکھ کے ہمیں ایک نئی بات پتہ چلی۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو ہی بارش آنے والی ہوتی ہے تو چیونٹیاں جو ہیں وہ کچھ اس طرح سے کرتی ہیں کہ مٹی کے گھر سے بنا لیتی ہیں، مٹی اکٹھی کرنی شروع کر دیتی ہیں، اور ان کا یہ جو پروسیس ہے یہ بہت ہی آبویس ہے۔ ہم لوگ اس چیز کو دیکھتے تو رہتے ہیں پر ہم اب کبھی اس چیز پہ جو ہے وہ غور و خوض نہیں کرتے۔ چیونٹیاں اپنے گھروں کے گرد بہت ساری مٹی اکٹھی کرنی شروع کر دیتی ہیں۔ یہ جو مٹی اکٹھی کرنے کا مقصد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس وقت سے پہلے ہی بھانپ لیتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے۔ اگر بارش آنے والی ہے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ چیونٹیوں کو کیسے پتہ چلا کہ بارش آنے والی ہے؟ جی تو جناب اس چیز پہ بھی ہم بحث کریں گے۔ چیونٹیوں کے جسم کے اندر ایک سینسر ہوتا ہے
جس کا نام ہوتا ہے ہائیڈروفوبک. تو وہ ہائیڈروفوبک ایک سینسر ہے جو کہ ہوا میں نمی کی زیادتی کو محسوس کر لیتا ہے. یعنی جب ہوا میں نمی زیادہ ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے تبھی بارش آنے والی ہوتی ہے, تبھی بارش کا موسم بنتا ہے. تو جو چونٹیاں ہیں وہ اس سینسر کی وجہ سے اپنی باڈی میں ہوا کی نمی کو فیل کر لیتی ہیں. ہوا کی نمی کو فیل کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے کہ ان کے دماغ کو پیغام جاتا ہے کہ اب جو ہے وہ مطلب ہوا میں نمی آ گئی ہے, تو وہ بھانپ لیتی ہیں کہ بھائی اب بارش ہونے والی ہے. پھر یہ کرتی ہیں کہ وہ فوراً سے جو ہے وہ اپنی جگہ جو ہے اس کو تبدیل کر لیتی ہیں. یہی نظام, یہی چیز فالو کرتے ہوئے آج کل کے سائنسدان جو ہے وہ موسم کی پیش گوئی بھی کر رہے ہیں. ہمیں قرآن پاک میں بہت زیادہ مقدار میں بہت زیادہ ان لمیٹڈ نالج ملا ہے. سو ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک پر غور کریں, غور کر کے ہم نئی نئی جو ہے وہ مصنوعات تیار کریں, نئی نئی چیزیں تیار کریں, نئی نئی ہم انکشافات کریں اور ہم اپنی زندگیوں کو آسان بنائیں. قرآن پاک پر عمل کر کے ہم آج کی اپنی زندگی کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور نئی نئی ٹیکنالوجی بھی دریافت کر سکتے ہیں. نئی ٹیکنالوجی کو دریافت کر کے ہم اپنی زندگی کو سہل اور آسان بنا سکتے ہیں. ہمیں اس کائنات کو تسخیر کرنا ہے, ہمیں اس کائنات میں موجود چیزوں پر غور کرنا ہے, ہمیں جانوروں سے لگاؤ رکھنا ہے تاکہ جانوروں سے ہمیں نئی نئی مصنوعی چیزیں جو ہیں ان کو ڈسکور کرنے کے مواقع مل سکیں. ہوپ فلی آپ لوگوں نے آج کی ہماری ویڈیو کو لائک کیا ہوگا, اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پسند کیا ہے تو لائک کر دیں, ویڈیو کو شیئر کر دیں اور اپنے تمام دوستوں کو چینل کا لنک سینڈ کریں اور ان کو بولیں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں. چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں تاکہ میں اپنی نئی تمام ویڈیوز کو جو ہے وہ میں زیادہ بہتر سے بہتر بنا سکوں. اینڈ تھینک یو سو مچ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.